السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات. عزیزان گرامی، ایک مجلس ہمارے اور آپ کے درمیان اور باقی ہے، اور میں متشکر ہوں کہ صاحبان علم و فہم و ذکا ان مجالس میں انہماک قلبی کے ساتھ معرفت کے ساتھ شریک سفر ہیں، اور وہ ایسے مقامات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں سے میں بالیقین کہتا ہوں کہ وہ محسوس سے معقول کا سفر طے کریں گے. وہ محسوس سے معقول کا سفر طے کریں گے. معذرت خواہ ہوں آواز کی خستگی کے سبب، لیکن کوشش یہ ہے کہ اپنے مدعا کو آپ کی حضوری میں رکھ سکوں. یہ تو نہیں کہا جا سکے گا کہ کما حقہ ہم نے اپنے مضمون کا حق ادا کر دیا، لیکن ہم نے کوشش کی، ایک سعی پہم کی کہ ہم کچھ اس طرح سے اس موضوع کی باریک بینیوں کی جانب خود بھی متوجہ ہوں اور آپ کو بھی متوجہ کریں
کہ تاکہ باہم مل کر ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، باہم مل کر ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ حیات یہی ہے کہ وہ انتظام حیات جس پہ ہماری زندگی منحصر ہے، یعنی کتاب نفس، ہم اس کی کیفیات کو سمجھیں، ہم اس کی کیفیات کو سمجھیں۔ اس لیے جتنا ہم اپنی کیفیات کو سمجھیں گے، جیسا کہ میں نے کہا، درک دین بڑھتا چلا جائے گا، آپ دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی فکر باطل آپ کو مجروح نہیں کر سکے گی۔ آپ اگر اپنی کیفیات نفس سے واقف کار ہوتے چلے گئے تو اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائیں گے، اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائیں گے۔ گزشتہ گفتگو جس مقام پر آ کر ٹھہری، اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائے۔ نفس کی بنیادی طور پر جو کیفیات ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس میں ایک کیفیت، ایک خصوصیت جو ہمارے آپ کے سب کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان برائی کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے۔ ہر انسان برائی کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں برائی کی جانب نہیں کھینچتا، میں برائی کی جانب نہیں کھینچتا۔ ہر انسان کے نفس میں یہ صلاحیت ہے، یہ قوت موجود ہے کہ وہ برائی کی جانب کھینچتا، راغب ہوتا، کھینچتا۔ نبی بھی اس سے بری نہیں، نبی بھی اس سے بری نہیں، مگر تمہید کا مکالمہ ذہن میں رہے۔ نبی جس راہ کو منتخب کرتا ہے وہ میری اور آپ کی اصلاح نفس کے لیے ہے، وہ میری اور آپ کی اصلاح نفس کے لیے ہے، جسے زبان قرآن میں مکر کہتے ہیں، جسے زبان قرآن میں مکر کہتے ہیں، یعنی راہ تدبیر، راہ تدبیر۔ نبی بھی اس سے بری نہیں۔ سورہ یوسف، سورہ یوسف میں یہ حضرت یوسف کی آواز ہے، یہ حضرت یوسف کی آواز ہے، اور اس آیت کا مقام 53 ہے، 53، کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نفس اس سے بری نہیں ہے، نفس اس سے آزاد نہیں ہے۔ کس سے؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ ہے جو مجھے برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے جو مجھے برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جاتا ہے۔ ہر نفس میں یہ بیٹھا ہوا ہے، ہر نفس میں یہ قوت موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے، یہ کیفیت ہر نفس میں، میرے نفس میں بھی ہے، آپ کے نفس میں بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ حضرت یوسف کی آواز ہے کہ یہ نفس امارہ جو ہے یہ برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جاتا ہے۔ میرا سوال ہے، میرا سوال ہے، سوال ہی راستے کو آسان بناتا ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے
کہ جسے خالق نے بٹھایا، جسے خالق نے بٹھایا، میں اسے کیسے نکالوں؟ جسے خالق نے بٹھایا ہو میں اسے کیسے نکالوں؟ نہیں، یہ مکالمہ تو معروف ہے معاشرت میں کہ نفس کو مارو، نفس کو مارو. بھئی جسے اس نے بٹھایا اسے میں کیوں ماروں؟ بٹھایا ہوا تو اس کا، بٹھایا ہوا تو اس کا، اور یہی نفس امارہ ہے جو برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جاتا. تو اب اس سے بچنے کی راہ بھی یوسف نے بتائی، اس سے بچنے کی راہ بھی یوسف نے بتائی. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی، مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے. مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے. اسی کے لیے دارائے دین میں احکام شرع ہے، اسی کے لیے دارائے دین میں احکام شرع ہے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ و خمس، یہ تمام احکام اس لیے ہیں کہ جب آپ ان کو ادا کریں، جب آپ ان کو ادا کریں تو اس نفس میں کنسنٹریشن قائم ہو جائے، اس نفس میں یکسوئی قائم ہو جائے. اور ادھر اس میں یکسوئی قائم ہوئی اور ادھر اس کا تار نفس مرکز سے بن گیا. ادھر اس میں یکسوئی قائم ہوئی اور ادھر اس کا تار نفس مرکز سے بن گیا. اور جب اس کا تار نفس مرکز سے بن جائے تو مالک اس نفس پر رحیم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، مالک اس نفس پر رحیم ہو جاتا ہے. نماز، نماز سمت کا تعین، سمت کا تعین، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، پھر کبھی تفصیل عرض کروں گا کہ ملوکیت میں امامت کے مقابل پر فقہا کو لا کر کھڑا کیا. ملوکیت نے امامت کے مقابل پر فقہا کو لا کے کھڑا کیا، لیکن فقہا اسلام رخ حیات مسلم بدل نہ سکی. یہ جملہ یاد رہے، رخ حیات مسلم بدل نہ سکی. ملت اسلامیہ میں 4 فقہا ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ. چاروں نے اجتہاد کیا، لیکن چاروں میں کسی میں یہ قوت نہ تھی کہ جو سمت کو بدل سکے، جو سمت کو بدل سکے. یعنی آج بھی کلمہ پڑھ کے 4 مسلوں پہ مسلمان کھڑا ہے، لیکن سب کا رخ حیات کعبۃ اللہ کی جانب ہے. سب کا رخ حیات کعبۃ اللہ کی جانب ہے. اس سے زیادہ اتحاد کا مظاہرہ کہاں ہوگا کہ مسجدیں تو فقہی اعتبار سے تقسیم ہو گئی، مسلکی اعتبار سے تقسیم ہو گئی، نظریہ ذاتی کے تحت منقسم ہو گئی، لیکن ہر مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے. ہر مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے. میرا سوال ہے کہ یہ کعبے کی طرف رخ کیوں ہے؟ یہ سمت کا تعین کیوں ہے؟ ڈائریکشن کا تعین کیوں ہے؟
اس لیے ہے کہ اس نفس میں کنسنٹریشن قائم ہو۔ اگر آپ عازم سفر ہوں اور سمت کا تعین نہ کریں تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکشن کا تعین کر دیں گے تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ سمت کا تعین اس لیے ہے کہ آپ منزل مقصود پر آ کر قیام کر لیں، اور منزل مقصود کو اصطلاح قرآن میں دین کہتے ہیں۔ منزل مقصود کو اسلام میں دین کہتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے نفس میں یکسوئی قائم کرو تاکہ تمہاری حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے، تاکہ تمہاری حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے۔ ادھر ڈائریکشن کا تعین ہوا، ادھر نفس میں یکسوئی قائم ہوئی، ادھر نفس میں یکسوئی قائم ہوئی، ادھر حیات دین پر قیام کر گئی۔ تارے نفس مرکز سے بن گیا، تارے نفس مرکز سے بن گیا، لیکن کعبۃ اللہ کی جانب رخ کیوں ہے؟ اللہ ہو نور السماوات وما فی الارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ نہیں، اینما تولو، جدھر رخ کرو وہی وہ ہے، جدھر رخ کرو وہی وہ ہے۔ تو یہ سمت کا تعین کیوں ہے؟ تو تمام فقہا نے ایک مکالمہ رکھا، ایک مکالمہ رکھا، وہ لامحدود اس چار دیواری میں محدود نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود اس چار دیواری میں محدود نہیں ہو سکتا۔ تو تمام فقہا نے ایک مکالمہ رکھا کہ خالق نے اس گھر کو خود سے نسبت دی، خالق نے اس گھر کو خود سے نسبت دی، یعنی جس سے وہ نسبت کو قائم کرے رخ حیات اسی کی جانب رہے، رخ حیات اسی کی جانب رہے، تاکہ تار توجہ مرکز سے بندھا رہے، تاکہ تار توجہ مرکز سے بندھا رہے۔ تو اب جہاں جہاں وہ نسبت کو قائم کرے، امت کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے رخ حیات کو اس کی جانب کر لے۔ امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے رخ حیات کو اس کی جانب کرے۔ کعبہ مکان تھا، کعبہ مکان تھا، لیکن مکی آیا تو گھر ہو گیا۔ کعبہ مکان تھا، مکی آیا تو گھر ہو گیا، لیکن خالق نے کہا کہ نشان ایسا رکھیں گے، نشان ایسا رکھیں گے کہ مٹانا بھی چاہو تو مٹا نہیں سکتے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، مٹانا بھی چاہو تو مٹا نہیں سکتے۔ تو عرفان یہ ہے کہ غالب نے آگے بڑھ کے غزل میں کہا کہ مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمین ہے نہ کہ یہ نافع غزال ہے۔ غزال کسے کہتے ہیں؟ ہرن، ہرن، ہرن کے نافے میں جب مشک آ جاتا ہے، ہرن کے نافے میں جب مشک آ جاتا ہے تو وہ صحرا میں چوکڑیاں بھرتا ہے اور دائرے کی صورت میں سفر کرتا ہے۔ جتنا بوئے مشک تیز ہوتی ہے
اتنا اس کی حرکت، اس کی رفتار بڑھتی ہے، اور ہر لمحہ اس کا دائرہ بدلتا رہتا ہے، ہر لمحہ اس کا دائرہ بدلتا رہتا ہے۔ غالب نے کہا یہ نافع ہرن نہیں ہے، یہ نافع ہرن نہیں ہے کہ جہاں ہر لمحہ دائرہ بدل رہا ہے، یہ نافع زمین ہے، یہ نافع زمین ہے، یہاں دائرہ نہیں بدلتا، تو یہ علی کے قدموں کا ثمر ہے، یہ علی کے قدموں کا ثمر ہے کہ آج بھی مرکز کعبہ ہے، آج بھی مرکز کعبہ ہے۔ کھینچتا تو یہ سب کو ہے، لیکن بٹھایا ہوا اس کا ہے، میں اسے کیسے نکالوں؟ تارے توجہ بن جائے، تارے توجہ بن جائے، تو یوسف نے آگے بڑھ کے کہا الا ما رحم ربی، جس پر وہ رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے، وہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اب بچوں کو سمجھانا، طلباء کو سمجھانا، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا، ٹرانسلیشن تھا، ڈی ایف کروکا کی کتاب کا ٹرانسلیشن تھا، اس کی خود نوشت تھی دین کیم ٹو حضرت علی، پھر حضرت علی آئے، پارسی تھا، اس نے اپنی خود نوشت لکھی، اور فزیکلی اس نے لکھا کہ میں نے 3 مرتبہ علی سے شیک ہینڈ کیا، شیک ہینڈ کیا 3 دفعہ۔ اس کا ترجمہ کیا تھا کرنل سید مظفر علی حمدانی صاحب، کہ پھر حضرت علی آئے، مختصر ہے، مل جائے تو اسے ضرور پڑھیں۔ میں نے اسے کئی دفعہ پڑھا، ضمنی طور پہ بتا رہا ہوں، میں نے کئی دفعہ پڑھا، 3 دفعہ علی نے اس سے شیک ہینڈ کیا، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ مولا نے اس سے کہا کلمہ پڑھو، کہیں نہیں دیکھا۔ میں بہت سرکردہ تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ بار بار اس سے شیک ہینڈ ہو رہا ہے اور اس سے یہ نہیں کہتے کہ کلمہ پڑھو۔ اب ہم سے تو کوئی اگر غیر آئے اور بیٹھے 2-4 دفعہ، ہم کہتے کلمہ تو پڑھ بھائی، صحیح۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں اس نے خود نوشت میں یہ لکھا ہو کہ مجھ سے جناب علی علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھ، نہیں۔ میں بہت سرکردہ رہا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل مسئلہ نفس کے لیے یہ ہے کہ خیال درست ہو جائے، خیال درست ہو جائے۔ ہمارے یہاں مذہبی طبقہ عمل پہ زور دیتا، ہمارے یہاں مذہبی طبقہ عمل پہ زور دیتا، لیکن میں نے اس خود نوش میں جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ عمل سے پہلے ایک مقام ہے خیال کا درست ہونا، خیال کا درست ہونا۔ دیکھو اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نال، لیکن میں دست ادب جوڑ کے بارگاہ اقبال میں کہتا ہوں کہ عمل سے پہلے عطا کر خیال کو قوت، عمل سے پہلے عطا کر خیال کو قوت، خیال ہی میں جو بگڑا وہ پھر کبھی نہ بنا، خیال ہی میں جو بگڑا وہ پھر کبھی نہ بنا۔ دیکھیے اب آپ متوجہ ہیں، ایک طویل سفر 2 مکالمے میں طے کرتے ہیں، 40 برس کی خاموشی میں
رسول نے عربوں کا عمل نہیں بدلا، خیال بدل دیا۔ عربوں کا عمل نہیں بدلا، خیال بدل دیا۔ اور منیت کی منزل پر وہ کام جو نانا نے 40 برس کی خاموشی سے لیا، حسین نے ایک شب عاشور سے لیا۔ ہر کا عمل نہیں بدلا، ہر کا خیال بدل گیا۔ ہر کا عمل نہیں بدلا، ہر کا خیال بدل گیا۔ تو مجلسیں کسی کے عمل کو نہیں بدلتی، خیال کو بدل دیتی۔ محمد بلند صلوات، نعرہ حیدری، خیال کو بدل دیتی۔ یہ ضمنی بات آ گئی۔ تو میں نے جب اس کتابچے کو میرے پاس آیا خود نوشت، مجھے یہ جستجو ہوئی کہ میں کرنل ہمدانی صاحب سے ملاقات کروں۔ تو ایڈریس تھا ان کا، ٹیلی فون نمبر بھی تھا، رابطہ ہوا۔ میں نے وقت لیا ان سے وقت لیا، اور جب میں ان کی رہائش گاہ پہ پہنچا اور میں نے بیعت کی تو نجس جانور نے سر اٹھا لیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ ایک تو یہ خوف تھا کہ حملہ نہ کر دیں، اور دوسرا یہ کہ نجس، اور تیسرا امر یہ کہ میں بڑا فاصلہ طے کر کے گیا تھا کہ ان سے ملاقات کروں۔ اب میں اس تردد میں کھڑا ہوا تھا کہ بالکنی میں کرنل صاحب ٹہلتے ہوئے آئے۔ تصویر میں نے کتاب پہ دیکھی ہوئی تھی، میں نے ان کو کتاب دکھائی، اشارے سے بتایا۔ انہوں نے وہیں بالکنی میں کھڑے کھڑے ایک ہانکا لگایا، اور وہ نجس جانور اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے نہیں بٹھایا تھا، وہ ان کا بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے نہیں بٹھایا تھا، ان کا بٹھایا ہوا تھا۔ ایک ہانکا لگایا، وہ ہٹ گیا۔ انہوں نے اشارہ کیا، میں آگے بڑھا، ملاقات ہو گئی۔ تو بٹھایا ہوا اس کا ہے، لیکن اگر تارے توجہ اس مرکز سے بن گیا تو وہ اس نفس پر رحیم ہو جائے گا، وہ اشارہ کرے گا، آپ اس سے بری ہو جائیں گے۔ نعرہ حیدری، ہو جائیں گے بری۔ تو پہلا کردار تو آپ نے دیکھ لیا، پہلی کیفیت وہ ہے نفس امارہ، سب میں بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان بہکاتا ہے، سب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 14 برس قبل میں کراچی میں خالق بن ہال کے منبر سے کہہ رہا تھا کہ شیطان سب کو بہکاتا ہے۔ تو ایک مفتی صاحب بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور معروف جامعہ کے مفتی تھے، معتمم تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، منبر سے سوال کیا تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ہر کام سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے؟ سر جھکا لیا۔ اب آپ نماز میں سورہ پڑھیں نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن قرآن جہاں سے چھپے گا ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی۔ میں بحث کر رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ بھی یہ پڑھتے تھے؟
انہوں نے سر ہلا کے کہا ہاں. تو میں نے کہا اگر رسول اللہ پڑھتے تھے تو خوب پڑھتے تھے. اگر رسول اللہ پڑھتے تھے خوب پڑھتے تھے. اور میں نے کہا مولانا اللہ پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا شیطان پر مسلمانوں کو یقین ہے. اللہ کے باب میں تو کہتا ہے کہ اللہ دعا سنی نہیں رہا، لیکن شیطان کے باب میں یقین ہے کہ یہ بہکاتا ہے، یہ بہکاتا ہے. جہاں پھنسا اس نے کہا شیطان نے بہکاتا ہے. اب ایک شیطان پوری دنیا کے انسانوں پر مسلط ہے، اس کا تصرف کتنا ہے بھائی؟ اس کا تصرف کتنا ہے؟ اب تصرف شیطان کے تو سب قائل ہیں، لیکن تصرف رحمان کے قائل نہیں ہیں. کیا بحث ہے؟ کیا بحث ہے؟ گفتگو کہاں آ گئی؟ مگر آ گئی تو اب سن لیجیے. میں بھی یہی سمجھا تھا کہ وہی شیطان ہے آدم والا، وہی شیطان ہے آدم والا. لیکن جب میری نگاہوں کے سامنے سے جناب امیر کا یہ کلام گزرا کہ میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہے، تو جب سمجھ میں آیا کہ یہ شیطان کیا ہے، یعنی جو نفس امارہ کے اوپر قابو پا لیتا ہے، عزیزان گرامی وہ اپنے شیطان کو مسلمان کر لیتا ہے. تو جس کا تار توجہ خالق سے بندھا ہو، شیطان اس میں غالب نہیں آتا، وہ شیطان کو مغلوب کر دیتا ہے. شیطان اس کو مغلوب کر دیتا ہے. سب میں موجود، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک دوسرا کردار بھی ہے، ایک دوسرا کردار بھی ہے، ایک دوسری کیفیت بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ بڑی معتبر ہے. یہ بڑی معتبر ہے. کیوں کہا معتبر؟ خالق اس کی قسم کھا رہا، خالق اس کی قسم کھا رہا. دیکھیں سورہ قیامت اور پہلی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. یہ نفس لوامہ ہے، سب میں یہ نفس لوامہ ہے جس کی قسم خالق کھا رہا، جس کی قسم خالق کھا رہا ہے. کیا یہ نفس لوامہ ہے؟ کیا آسان کر رہا ہوں. جب کوئی کام آپ کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، اس کام کو کروں یا نہ کروں. آتی ہے ہر انسان. جب کوئی کام کرتے ہیں اندر ایک آواز آتی ہے، اس کام کو کروں نہ کروں. یہ آواز جو ہے اسے آواز ضمیر کہتے ہیں. اس آواز کو آواز ضمیر کہتے ہیں. اب ضمیر زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اور ضمیر مردہ ہے تو آپ مردہ ہیں. آپ پہ کیا منحصر؟ قوموں کا ضمیر زندہ ہے تو قومیں زندہ، اور قوموں کا ضمیر مردہ ہو جائے تو قومیں مردہ ہیں. تو عزیزان گرامی یہ بڑا معتبر ہے، یہ قیمتی ہے. جب آواز آتی ہے تو ساتھ ساتھ ایک قوت آپ کے ساتھ ہے، اور وہ ہے قوت انکار. وہ ہے قوت انکار، لا کہنے کی قوت. پہلی مجلس ہے ذہن میں، لا کہنے کی قوت. اب جتنا قوت انکار قوی ہوتی چلی جائے، جتنا قوت انکار قوی ہوتی چلی جائے، جتنا لا کہنے کی قوت بڑھتی چلی جائے گی، حیات الا اللہ میں جذب ہوتی چلی جائے گی.
حیات الا اللہ میں جذب ہوتی چلی جائے گی، اور جب حیات الا اللہ میں جذب ہو جائے تو اب نفس کا تیسرا کردار سامنے آتا ہے۔ اب نفس کا تیسرا کردار سامنے آتا ہے جو سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس اطمینان آ، اس طرح سے آ کہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ نسخہ یہ ہے کہ عبادت کر، وادخلی فی عبادی، عبادت کر، تارے نفس بندھا رہے، تارے نفس بندھا رہے، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ جنت تیرے لیے ہے، یہ جنت تیرے لیے ہے۔ میرے عزیز، جنت اسی کا استحقاق ہے جو ان مراحل کو طے کرتے ہوئے نفس اطمینان پر آ کر حیات کو قیام دے تو وہ جنت کا طالب نہیں ہوتا، جنت اس کی طلبگار ہوتی ہے۔ ایک دن میں ایک نفس اطمینان نے 72 نفسوں کو اطمینان عطا کیا، اور 72 میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا جنت ملے گی یا نہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنت ملے گی یا نہیں۔ اس لیے جو نفس اطمینان کی منزل پر ہو، جو نفس اطمینان کی منزل پر ہو، جنت اس کا حق استحقاق ہے، جنت اس کا حق استحقاق ہے۔ یہ مجلسیں آپ کے تارے توجہ کو مرکز سے باندھتی ہیں۔ خطابت نہیں کر رہا، نماز میں تو آپ رکعتیں بھول جاتے ہیں، نماز میں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ میں نے ابھی کون سا سورہ پڑھا، کون سا نہیں پڑھا۔ جبھی تو باب شکیات کھلا ہوا ہے نماز میں، جبھی تو باب شکیات کھلا ہوا ہے۔ لیکن میں اس بھری مجلس سے سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ اس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کی توجہ کا تار منتشر ہوتا ہے یا مرتکز ہوتا ہے؟ تو بھائی نماز پڑھو، لیکن یا حسین کہہ کر، تاکہ تارے توجہ بنا رہے، مالک تمہارے نفس پر رحیم رہے، مالک تمہارے نفس پر رحیم رہے۔ 2 رکعت نماز ہے صبح کی، مصلی پہ آؤ، علی اکبر کی اذان کو یاد کرو، کوئی خیال آ جائے تو مجھے بتاؤ، مسائل نہیں پڑھ رہا، نسخہ بتا رہا۔ 4 رکعت ظہر پڑھو، 90 برس کے بوڑھے مجاہد سعید کی نماز کو یاد کر دو۔ 4 رکعت عصر پڑھو، حسین کا آخری سجدہ یاد کر دو۔ نہیں، مغرب میں ان کی منزل آئے، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، سید سجاد کی جلتے ہوئے خیموں کی راہ پر نماز کو یاد کر دو۔ کوئی خیال اگر باہر سے آئے تو مجھے بتاؤ۔ جس نے تارے توجہ کو باندھے رکھنا ہے
حسین کو اتار لے. یہ خطابت نہیں کر رہا میں. حسین نے خیمے سے رخصت ہوتے ہوئے کیا کہا؟ کیا کہا؟ تمہیں تو یاد کیا، تمہیں تو یاد کیا میرے حضور. خیمے سے رخصت ہوتے ہوئے کہا میرے چاہنے والوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے. عزا کے دن مختص نہیں ہوتے، عزا کے دن مختص نہیں ہوتے. حسین نے ہر چاہنے والے کو چلتا پھرتا عزا خانہ بنا دیا. پانی ضرورت حیات ہے. صبح مساء میں اگر 4 دفعہ کوزہ آب ہاتھ میں آئے اور 4 دفعہ تمہارے لبوں سے یا حسین نکلے، حسین تم میں اتر جائے گا. حسین تم میں اتر جائے گا. نہیں، بچوں کو سمجھا رہا، خطابت نہیں ہے یہ میری، بچوں کو سمجھا رہا. میرے والد گرامی دنیا سے گزر گئے. لوگ تعزیت کے لیے آئے، لوگ تعزیت کے لیے آئے. وہ میرے والد گرامی کا مرثیہ نہیں پڑھ رہے تھے، قصیدہ پڑھ رہے تھے. قصیدہ پڑھ رہے تھے. ان کی یہ صفت تھی، ان کی یہ اوصاف تھے، ان کی یہ کارنامے تھے. اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چھڑ رہی تھی. 3 منٹ کا مکالمہ تھا، 2 منٹ کا مکالمہ تھا، 1 منٹ کا مکالمہ تھا. مگر میرے والد سے جو 40 برس کی وابستگی تھی وہ ایک لمحے میں گزر رہی تھی. وہ ایک لمحے میں گزر رہی تھی. اب نسخہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو. حسین نے نسخہ بتایا، جب تم یا حسین کہو گے 1400 سال کا سفر صحیح لمحے میں تمہارے نفس سے گزر جائے گا. لمحے میں تمہارے نفس سے گزر جائے گا. حسین تارے توجہ کو باندھتا ہے. حسین تارے توجہ کو باندھتا ہے. اور تارے توجہ جس کا بن جائے مرکز سے، مالک اس نفس پہ رحیم ہو جاتا ہے. اور مالک جس نفس پہ رحیم ہو جائے اس پہ قوت لا کہنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جس میں قوت لا کہنے کی صلاحیت ہو تو اب حسرت سے مت پڑھنا، اب حسرت سے نہ پڑھنا. فَجَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكَ، کاش ہم کربلا میں ہوتے. نہیں، اگر تم میں اب لا کہنے کی صلاحیت ہے تم کربلا میں ہو. کربلا کے سپاہی ہو. حسین آج بھی تمہیں ساغر اطمینان بانٹ رہا. حسین آج بھی تمہیں ساغر اطمینان بانٹ رہا. دیکھو تم نے آنسو جنت کے لیے تو نہیں پایا، بے شک بے شک جنت کے لیے پایا. نہیں نو میں نے تو حسین کی ماں کے زخموں کے مرہم کے لیے پایا. بے شک قبلہ بے شک. مجھے نہیں معلوم کس کی آنکھ کا آنسو زہرا کے زخموں کا مرہم بنے گا. مجلس عبادت ہے. جزاک اللہ قبلہ. عاشور کو بتاؤں گا، عاشور کو چوک کو بتاؤں گا. مجلس عبادت ہے، بے شک. کاروبار نہیں ہے، سودا گری نہیں ہے. اختر چنوٹی نے کہا تھا، اختر درے دور سے ادنا سی شہنما، اختر درے بطول سے ادنا سی شہنما، کمسار تو نے خواہش جنت فضول کی.
نامزد تو نے خواہش جنت، تو حسین کا ہو جا، جنت تیری ہو جائے گی۔ حسین کا ہو جا، جنت تیری ہو جائے گی۔ حسین چاہنے والے کو بھولتا نہیں ہے، حسین چاہنے والے کو بھولتا نہیں ہے۔ چاہ تو حسین کو، چاہ تو حسین کو، حسین تجھے بھولے گا نہیں، حسین تجھے بھولے گا نہیں۔ حسین شہادتوں کی بارات لے کے کھڑے ہیں، حسین شہادتوں کی بارات لے کے کھڑے ہیں۔ آج 8ویں کا دن بھی گزر گیا، 9ویں کی شب آ گئی۔ علمدار کا تذکرہ ہے، بیویوں کا آسرا عباس، بچوں کی آس عباس، حسین کا کاتب عباس، قافلے کا نگہباں عباس، لشکر کا علمدار عباس، سکینہ بی بی کا سکا عباس۔ سکینہ بی بی کا سکا عباس۔ طاقت نہیں ہے مجھ میں، یہاں سے سن لیجئے، حضوری امامت سے اذن مل چکا، سکینہ سفارش کر چکی عباس کی، خیمہ ثانیہ زہرا سے سلام کر کے جو عباس نکلے، تو مقاتل نے لکھا کہ ایک خیمے کا نہیں، ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا، ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا۔ بیویاں یا عباس یا عباس یا عباس کہتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئی، خیمے سے باہر آ گئی۔ عباس نے ایک کا کیا کے ہاتھوں کو جوڑا، ایک کا کیا کے ہاتھوں کو جوڑا کہ خیموں میں لوٹ جاؤ، خیموں میں لوٹ جاؤ۔ بڑی دھوم سے سواری خیمے سے نکلی تھی، بڑی دھوم سے سواری خیمے سے نکلی تھی۔ علمدار پشت فرس پہ جب بلند ہوا تو ایک ہاتھ میں لشکر کا نشان تھا، ایک کاندھے پہ سوکھا ہوا مشکیزہ تھا۔ جھک کے آقا کو سلام کیا، جھک کے آقا کو سلام کیا۔ حسین نے نگاہ بھر کے عباس کو دیکھا کہ عباس بات یاد رہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر امکان میں ہو تو مشق سکینہ کو پانی سے بھر لینا، مشق سکینہ کو پانی سے بھر دینا۔ علمدار آج چلا میدان کی جانب، اور فوجوں نے جو علمدار کو آتے ہوئے دیکھا تو ترائی پہ صفیں چھوڑنے لگی، ترائی پہ صفیں چھوڑنے لگی۔ نگاہوں میں گفتگو تھی، علمدار ترائی تک نہ پہنچ سکے، علمدار ترائی تک نہ پہنچ سکے۔ چلتے چلتے لجام فرس کو کھینچا، لشکر عدو سے نگاہیں چار کی، لشکر عدو سے نگاہیں چار کی۔ استاد قمر جلالوی مرحوم یاد آئی، نگاہیں چار کر کے کہا پانی پہ فخر کرتے ہو، پانی پہ فخر کرتے ہو تم بات بات میں، پانی پہ فخر کرتے ہو تم بات بات میں، مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں، مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں۔ ایک حملہ علمدار نے کیا، ایک حملہ علمدار نے کیا۔ ڈاکٹر یاور عباس مرحوم یاد آئے، سر کو پٹک پٹک کے ہر ایک موج رہ گئی،
سر کو پٹک پٹک کے ہر موج رہ گئی، زائے غم نے نہر چھین لی، سب فوج رہ گئی۔ گھوڑا چرائی میں تھا، علمدار چرائی میں تھا، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، چرائی سے باہر آئے، لوہے کی زین سے ہاتھوں کو پہنچا، آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کیا۔ علماء کہتے ہیں دعا کر رہے تھے، پروردگار اتنی قوت دے کہ یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ جائے، یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ جائے۔ لیکن اظہر حسن زیدی مرحوم کا مکالمہ سن، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تو نے مجھے شہنشاہ وفا بنا دیا، تو نے مجھے شہنشاہ وفا بنا دیا، بغیر آقا کے یہ ہاتھ پانی میں ڈوب گئے ہیں، اب جو آقا کا سامنا ہو تو یہ ہاتھ سلامت نہ رہے۔ پشت فرس پہ علمدار بلند ہوا، علمدار کیا بلند ہوا، لشکر کا نشان بلند ہوا، لشکر کا نشان بلند ہوا۔ سین خیمہ سے علی کی بیٹی پکاری، بھائی تیرے نشان میں کیا ہے بتو جلال ہے، تیرے نشان میں کیا ہے بتو جلال ہے؟ کہ بہن دعا کرو یہ ہے بتو جلال باقی رہے، یہ ہے بتو جلال باقی رہے۔ بہن بھائی میں گفتگو تھی، کچھ دیر گزری، علی کی بیٹی نے گھبرا کے کہا بھائی تیرا نشان کبھی داہنے جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے۔ حسین علیہ السلام پکارے بہن دعا کرو میری کمر مضبوط رہے، دعا کرو میری کمر مضبوط رہے۔ کچھ دیر اور گزری، ستون خیمہ پہ ہاتھ مار کے کہا بھیا تیرا نشان گردش میں آ گیا۔ حسین علیہ السلام نے قدم آگے بڑھایا، کہا بہن دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں مگر کیا کرے برابر کا بھائی پشت فرس سے خاک نینوا پر آ گیا، پشت فرس سے خاک نینوا پر آ گیا۔ حسین میدان کی جانب چلے، مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، الان انکسر عزیری وخلتی لتی، عباس میں بے سہارا ہو گیا، عباس میں تنہا رہ گیا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ راہ میں کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹا، راہ میں کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹا، چرائی پہ پہنچے، دیکھا شیر دریا پہ قبضہ کر کے سو رہا ہے، شیر دریا پہ قبضہ کر کے سو رہا ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر ابو الفضل عباس کے سر کو زانو پہ لیا، علمدار نے سر کو ہٹا لیا، علمدار نے سر کو ہٹا لیا، شفقت سے ہاتھ پیشانی پہ رکھا، کہنے لگے بھائی آنے میں دیر ہو گئی، بھائی آنے میں دیر ہو گئی، ناراض معلوم دیتا ہے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا آقا غلام سے تقصیر ہو گئی، آپ کی تعظیم کو کھڑا نہ ہو سکا، آپ کی تعظیم کو کھڑا نہ ہو سکا۔ امام نے کہا بھائی وقت تعظیم نہیں ہے، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی، مگر آقا اب ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں لہو بھرا ہے۔ امام نے ابا کے دامن سے لہو کو صاف کیا، چہرہ امامت کی زیارت کی، کہ بھائی اور کوئی بات سن سکو گے؟ کہنے لگے آقا میرے لاشے کو خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ بی بی سے بڑی شرمندگی ہے، مجھے سکینہ بی بی سے بڑی شرمندگی ہے۔ امام نے کہا بھائی کوئی اور بات؟ کہنے لگے آقا آخری حاجت ہے، آخری حاجت ہے،
جب زین و لبا میرا مرقد بنائے تو بس اتنا لکھ دے یہ پیاسوں کے سقے کی خبر ہے، یہ پیاسوں کے سقے کی خبر ہے، پیاسوں کا سقا پیاسا ہی بھرا ہے۔ اتنا کہہ کے عباس رکھے، امام نے دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا اور جھکتے ہوئے کہا بھائی عباس بھائی، ایک تمنا ہماری بھی ہے، ایک تمنا ہماری بھی ہے، دم باقی تھا ابوالفضل عباس میں، پوری طاقت و توانائی سے کہا آقا حکم کیجئے، ابھی غلام میں دم باقی ہے۔ تو کہنے لگے عباس ساری زندگی آقا کہا، عباس ساری زندگی آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، روایت یہاں ختم ہے، لیکن عجب نہیں علمدار نے نجف کی جانب رخ کیا ہو اور رخ کر کے کہا بابا تیرا شیر منزل امتحان میں آ گیا، بابا تیرا شیر منزل امتحان میں آ گیا، بابا زمانے کے امام کا حکم ہے، آہستہ سے بھائی کا دم نکل گیا، عباس کا دم نکل گیا، عباس کا حسین سرانے کھڑے ہوئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حسین نے علم کو اٹھایا، بشک سکینہ کو علم سے لگایا، علم ایسے منسلے کیا جیسے پیاسی بھتیجی چچا کے سینے پہ سے رکھے سو